صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں۔ شاہ امم ایک نظر کریں، یہ ایسے نہ کہیں جیسے ایک نیت پڑھتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا خدا نے زمین پر حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ چھوئے، تو نبی کریم جیسے صحابہ میں تھے ویسے ابھی ہیں، جیسے صحابہ میں تھے ویسے ابھی ہیں۔ تو اس کو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ وہ اس نیت سے پڑھے وہ حیات النبی ہیں۔ اور خود بھی فرمایا بڑی سرکار نے، جو حقیقتاً سرکار ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، کہ ساری کائنات کو میں قیامت تک دیکھتا ہوں، نبی جی فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی اپنے دست مبارک کی طرف، فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی ہاتھ کو دیکھتا ہوں، سرکار نے اپنی ہتھیلی کو کہا ایسے تم کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ کو شک کرنا چاہیے، ہاں تو شک نہیں ہے جو بات انہوں نے کی۔ باقی حاضر ناظر کا مسئلہ میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن دیکھتا ہوں یہ تو آپ نے کہا ہے، تو ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں۔ لیکن نظر سب کو محسوس نہیں ہوتی، سب کو نہیں آتی، کیا کرتے ہیں، کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ان کی مرضی پر ہے کہ جس سے چاہیں حجابات اٹھا دیں، وہ دیکھ لیتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اس سے حجاب نہ اٹھائیں، اس کو محسوس کرائیں، وہ کہتا ہے میرے دل میں ایک تازگی سی آئی ہے، جیسے دل تازہ ہو گیا، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور کسی پر زیادہ کرم و لطف کریں تو حجابات ہٹا دیتے ہیں، اس کے اپنے درمیان میں صرف 1.5 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ کچھ پوچھتا ہے یا کہتا ہے، اس کو سوال جواب کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی کمالات میں سے ساتھ والے کو نہیں پتہ کہ یہاں بات چیت ہو رہی ہے، آواز بھی نہیں سنتا، اس کو نہیں پتہ، تو اس کو بتاتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے بولنا ہے، ویسے نہیں بولنا۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت جو تم پر نازل ہو اس کو شکر کے طور سے بیان کرو، فخر کے طور سے، تاکہ دوسروں کو بھی حرص ہو کہ ہم سے بھی سرکار بات کریں۔ تو آقا جی نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، اور فرمایا سرکار دی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں تو آپ لیڈروں کے پیچھے پھرنا ورنا مرنا چھوڑ دیں، ادھر سے کچھ ملے گا، ادھر سے کچھ ملے گا، ساری طرف سے تم کو مصیبت ملے گی۔ کہ رحمت اللہ عالمین کا خطاب نبی کریم کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو لیڈروں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ان لیڈروں میں آقا جی نے بتایا کوئی اتفاق ہوا تھا سے، اور یہ نماز بھی پوری نہیں پڑھتے، نماز نہ کچی نہ پکی ان کی، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جو کفر کی حالت میں رہیں، نماز بھی پوری نہ پڑھ سکیں، ہاں جی، اس سے تم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ممکن ناممکن مسئلے حل ہوں، جیسے چیف جسٹس کا حل ہو گیا، اس کا عقیدہ بن گیا یہاں جی، وہ آیا اچھی نیت سے آیا، چودھری افتخار وظیفے لے کے گیا، نیت صاف تھی۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، پہلے تسبیح اس کا کام بن گیا نا، جنہوں نے ان کو ذلیل کیا خود ذلیل ہوئے، اور جو کہتے تھے نہیں بیٹھے گا
سلسلے کی سفارش گئی، وظیفے سچے دل سے اس نے پڑھے، آقا جی نے ان کو تھوک کے چٹایا اور چودھری افتخار بیٹھا ہوا اور کسی نہ کسی کو بھیجتا رہتا ہے، بولتا ہے کام کرانا ہے تو ادھر چلے جاؤ۔ میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کام کرانا ہے تم نے تو نبی جی سے موافقت کرو۔ سنی شیعہ بریلوی دریلوی نہیں بننا ہے، عاشق رسول بننا ہے، اور نیت میں لکھا ہے کہ میں نبی کریم کا غلام بن گیا ہوں، دل دے دیا ہے۔ تو انسان نیت کر لے، باقی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا نا۔ نیت کر لے کہ میں نبی سے اندھوں کی طرح موافقت کروں گا۔ اگر نبی نے ابو بکر سے محبت کی، میں کہوں کہ ابو بکر جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، نبی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کوئی نبوت ملتی کسی کو تو حضرت عمر کو نبوت ملتی، لو کانا نبی بعدی لکانا عمر میں۔ تو جو عمر کو گالی دیں، نبی کو یا حضرت صدیق کو گالی دیں، یہ کوئی بھی ہوں، اگر تمہارے سامنے گالی دیں تو تم کو قسم ہے اور عہد ہے خدا کا، اگر تم کو نبی کی محبت ہے اس کے پھرکشے اڑا دو اسی وقت، اس کو زندہ نہ چھوڑو، اور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو کہ جس کو نبی کریم کہیں میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے، ان کو گالیاں دیتے ہو تو ان کی جرت نہیں ہے گالیاں دیں ادھر سامنے، ادھر امام باڑے میں بھونکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح۔ خدا نے امام باڑے بنائے، فرقت بنائے، آقا نے مسجدیں بنائی، آقا نے مسجدیں بنائی، خدا نے مسجد بنائی۔ کوئی بات کرنی ہے تو مسجد میں نہیں ہو سکتی، امام باڑے میں ہوتی ہے۔ امام باڑے کی بات مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمہارے دل میں کالا ہے اور خدا کی لعنت تم پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہو، دو رکوع کے متعلق اترے، ہاں جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا میری بیٹیاں جتنی مرضی جاتی حضرت عثمان کو دیتا، ایک دفعہ حضرت عثمان جو بھی کرے خدا اس کو نہیں پکڑے گا، تو حضرت عثمان پر تنقید کی، ہاں جی، تنقید کر کے اب وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، عذاب میں خدا نے اس کو ڈالا ہوا ہے، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تفہیم القرآن لکھا، تفہیم القرآن لکھا، مودودی اس کو بولتے ہیں، اس نے حضرت عثمان پہ تنقید کی۔ ظالم نے کیا لکھا؟ حضرت عثمان نے قبیلہ پروری کی نہ کی، کچھ بھی کی، اگر نبی کو ان سے محبت ہے ہمیں محبت ہے، قبیلہ پروری کی بھی ہمیں قبول ہے، نہیں بھی کی قبول ہے، ہمیں وہ قبول ہیں، اسی کو قبول ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ تو مودودی نے اپنا خانہ برباد کر دیا، تنقید کی کس پر؟ حضرت عثمان پر، اور عثمان نے قرآن جمع کیا۔ حضرت عثمان اتنا ادب والے تھے، نبی کے عاشق تھے، کہتے تھے جب سے نبی کو میں نے ہاتھ دیا ہے میری ہاتھ شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ آپ بولیں قسم ہے خدا کے، کتنا مشکل کام ہے، اتنے ادب والے، اور نبی کا جو بھی کر عثمان پر کوئی پکڑ نہیں۔ تو کہا قبیلہ پروری کی ہے، مودودی جی۔ تو آقا جی نے ان کے عذاب کا بتایا کہ عذاب میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ اس کا کیا حق تھا؟ جب نبی جس سے محبت کرنے والے قبیل، جب نبی نے قبول کیا، قبیلہ پروری کی نہیں کی، نبی کو قبول ہے نا، ہم کو آپ کو قبول ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، کہ آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا، سوچ کے نہیں چلنا، آقا جی کے پیچھے دیوبندی بریلوی نہیں بننا ہے، ہم نے عشق آقا جی سے کرنا ہے۔ دیوبندی بریلوی کوئی بنے منع نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے۔ ہمیں ادریسیاں دوسرے نقش بندی ہیں وہ بھی نہیں بننا ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ سلسلے ہیں، یہ بتانے والے ہیں، لیکن جب تک کہ تمہارا رابطہ نبی سے محبت کا سچا نہیں ہوگا، دیوبندی بنو، بریلی بنو یا غیرہ بنو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نبی سے تمہارا رابطہ مضبوط ہو گیا، تم بلال حبشی بھی ہو تو تم پہ نبی خوش ہیں۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، گھسیٹا، ہونٹ کالے، اذان نہیں دینی آتی تھی، اشہد و اسد کو کہتے تھے، اور آقا جی کہتے ارحنا یا بلال، بلال کہاں ہوں اپنی آواز سنو، اذان دو میں تمہاری آواز سنوں۔ بتاؤ، جن کو عربی بھی نہیں آتی تھی، رنگ بھی کالا تھا۔ تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نسبوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں ہمارا تمہارا دلی رابطہ
حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے. باقی دیوبندی بریلی بننے میں فائدہ نہیں, سید بننے میں بھی فائدہ نہیں. اگر نبی کی عظمت اس میں نہیں ہے تو ابو جہل بھی سید تھا, بھاڑ میں گیا. ابو لہب بھی سید تھا, بھاڑ میں گیا. کئی سید ابھی بھی ہو, ان کا کھانا خراب ہے, ان کے دل میں عظمت رسول نہیں ہے, تو سید بن کے کیا فائدہ ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے کہا میرا لڑکا ہلاک ہو رہا ہے, میری آل سے ہے. خدا نے کہا عمل اچھا نہیں ہے, آل ختم ہو گئی ہے. انسان کا عمل اچھا نہ ہونا, سید ہو کچھ بھی ہو, کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کہا من ابطا بھی عمل و لم یسرع بھی نسب, جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب خاندان اس کو اوپر نہیں کر سکتا. تو نبی کی بات کو غور سے سننا چاہیے. ایک قائد اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس نے پاکستان بنایا. نبی کریم کے لیے خدا نے سارے دنیا بنائی, پاکستان خدا نے بنایا. پھر نبی نے کہا, ایک پیغام پہلے دیا آ کر ان کا, یہ پاکستان ہماری دین ہے. اس نے نہیں بنایا, بلکہ اس کے متعلق کہا اس نے خیانت کی پاکستان میں. اور نبی کریم نے کہا, کوئی پوچھے تو ان سے پوچھ لے کہ نبی کریم کی شکل شیطانیہ تھا. اور نبی کریم نے قائد اعظم کو ملعون کہا ہے. اللہ, اس نے قوم سے خیانت کی, کہا ملعون تھا. اور نبی کریم نے کہا جس کے پاس استطاعت حج کی ہو وہ حج نہ کرے. ہیں جی, یہودی مرے نصرانی مرے, خدا کو اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی حج کو گیا, آقا کی زیارت کو گیا, ایسے ہی مر گیا, پتہ نہیں کتنے عذاب میں پڑا کیا پڑا. تو یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو رہنما مت بناؤ جو خدا رسول سے دور ہوں اور ملعون ہوں. تو نبی کریم کا پیغام امانت ہوتا ہے, میں اپنے سے نہیں کہتا ہوں, تو تمہارے تک پہنچا دیا. اگر تم نے دیکھا یہ سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, تو اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے, کیونکہ یہ چیز حق ہے, سب نے مانا ہے کہ ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا ہے. اور جن کو دکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں, اگر وہ کہہ دیں ہاں ہم نے کہا ہے, پھر تحقیق کی ضرورت ہے. اس کے بعد کوئی تحقیق کی ضرورت ہے, اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. نبی کے بعد تحقیق کرتے, جب انہوں نے کہہ دیا. تو میں یہاں پختہ باتیں کرتا ہوں, اس لیے یہاں پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان آتے ہیں. یہ شاعر وغیرہ خدا کے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. اقبال تھا, کتنا بڑا عذاب اس کو ہو رہا ہے, اس کا ستیہ ناش ہو گیا قبر میں. ہے جی, وہ کبوتر باز بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کبوتر باز کیا ہوتے ہیں, ان کی خلطیں پتہ ہے. نمازی بھی نہیں تھا, میں بھی پیتا تھا. تو اس نے خود بھی کہا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی کا سجدہ کیا, نماز پڑھی, زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نمازی بھی نہیں تھا. ہاں جی, اس نے خدا تعالیٰ کی بے ادبی کی, قرآن کی بے ادبی کی, جبریل کی بے ادبی کی. خدا نے جبریل کی تعریف کی, ذی قوہ عند ذی العرش مکین, قوت والا اور امین فرشتہ ہے. آقا سے بہت محبت کرتے تھے جبریل, اور کہتے تھے آپ کی امت کے لیے میں پر بچھاؤں گا, اور ایسی ایسی باتیں. اس نے بال جبریل لے کے اپنا سارا ایمان تباہ کیا. خدا سے مذاق ہوتا ہے, ڈرامہ کرتے ہو. نبی سے مذاق ہوتا ہے, نبی کی باتیں مذاق ہوتی ہیں. قرآن سے مذاق ہوتا ہے. بال جبریل کے اپنا سارا کھانا خراب کیا, ابھی تباہی میں پڑا ہوا ہے. تو اس کے متعلق آقا جی سے پوچھیں یہ امین صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے, تو ادھر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ تحقیق آپ کو نہیں کرنی ہے. اس لیے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, ضرور ہم نے کہنا ہے. اس لیے لوگ ان کو رہنمائی میں لیں گے تو تباہ ہوں گے. اگر ان ذاتی ان کا عمل ہے تو وہ ہو, ہم تو کچھ نہیں کہتے. لیکن لوگ اب ان کو رہنمائی میں لیتے ہیں. رہنمائی میں ایسے آدمیوں کو لینا چاہیے جس پر خدا کا غضب ہو, نبی کا غضب ہو, خدا کا مذاق کرے, قرآن کا مذاق کرے, بال جبریل لکھے اور ایسی بکواس کرے. اور اس سے بڑا کافر یا مسلمان تم سمجھو. بت اپنے بتوں کا بھی ادب کرتے ہیں کافر. اور اس نے کیا بکا, غالب نے, جو دنیا کا بدترین ادارہ ہے, ملعون ادارہ ہے, اس کے متعلق آقا جی نے مجھے کہا اس کی کھلی مذمت کرو. کس کی؟ BBC کی. یہ تم لوگ کو تاثر دیتے ہیں ان لوگوں کا, اور یہ تاثر تم کو دے کے اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف خدا تعالیٰ کا غضب ہے. تو اس نے کیا بکواس کی غالب نے. اگر مسجد میں گندگی تھی تو یہ بکواس اس نے کی, خدا کا بھی کھانا خراب ہے میری طرح. ایسا بولنا چاہیے تھا, ایسا کہنا چاہیے تھا. یہ لوگ خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں. اس سے ان لوگوں کو رہنمائی مت بناؤ.
اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی ضرورت سے جو پڑھیے کہ یہ اگر ان کی رہنمائی تم نے لی، یہ تم کو اس طرف لے جائیں گے جہاں خدا کا غضب ہے، اور تم کو یا یہ قادیانی بنا دیں گے یا تم کو ان لوگوں میں بنا دیں گے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان میں لوگ شامل ہیں۔ یہ بھی آقا جی نے بتایا ہے، آقا جی سے پوچھ لیں۔ تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے جو آقا جی مجھے پیغام دیں میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی۔ تو BBC کو بالکل مت سنیں، ملعون ادارے کو۔ اگر کوئی خبریں لینی دوسری طرف سے آ جاتی ہیں، مجھے منع کیا ہے، آپ کو بھی منع کیا ہے۔ چلیں جی۔ اے شاہی امم ایک نظر کریں، اے شاہی امم ایک نظر کریں، اے شاہی امم ایک نظر کریں، اے شاہی امم ایک نظر کریں۔ مجھے نفس کی آگ جلاتی ہے، مجھے نفس کی آگ جلاتی ہے، اب خود سے ہی مجھے آتی ہے، اب خود سے ہی گھن آتی ہے، اب خود سے ہی گھن آتی ہے، اس آگ کو للہ سرد کریں، اس خدا نے نبی جی کی تعریف کی کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر کوئی بلند اخلاق کے پیمانے میں دنیا میں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اس قصے سے یہ واقعہ چھوٹا کر کے سناتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، نفس کی آگ میں جل کے مر رہا تھا، اور کہا مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے کہا مارو اس کو، آپ نے کہا کچھ مت کہو۔ اس کو بٹھایا، اس سے پوچھا کوئی اگر ارادہ کرے تیری ماں سے، بولے بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو کہا تم کسی سے زنا کرو گے، زنا کے کس کی ماں بہن تو ہوگی، کس کی بیٹی سے؟ تو بہت پریشان ہوا، کہا یہ برداشت نہیں ہوتی بات۔ تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، ساری عمر کے لیے جان چھڑا دی۔ وہ کہتے میں اٹھ کے گیا، مجھے ایسے محسوس ہوا میرے دونوں پہلوؤں سے شہوت ختم ہو چکی۔ تو اس مناسبت پہ سنا ہے کہ مجھے آگ جلاتی ہے۔ اپنے دل میں تصور رکھیں، اے اللہ نے وسیلہ شیخ کو پکڑا ہے دربار مصطفیٰ میں، ہماری ان مصیبتوں کو حل فرما، اور اس واسطے کا ہم آستہ دیتے ہیں، کیونکہ وسیلے کے بغیر شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ہو پرہیز بتا، یہ بتا تم نہ کرو تو پھر نہیں ہوتی شفا۔ پرہیز بھی کرو، دوا بھی لو، اس کے بعد شفا نہ ہو تمہیں شکایت کا حق ہے، پہلے نہیں۔ ایسے ان چیزوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر فلاں شیخ محبت شیخ کے وجہ یہ چیزیں لے لو تو تم کو زیارت رسول شروع ہو گئی، پھر تم کو یہ عقیدہ شیخ پر بنے گا نہیں بنے گا؟ آقا جی تم سے بات کریں گے نہیں کریں گے تو عقیدہ خود بن جائے گا۔ اگر یہ وہ فلاں شیخ کا مسئلہ ادھر پورا نہیں تم نے نہیں کیا تو پھر تم کو سننے سے تسلی ہوگی، ہاں مان لیتے ہیں ہوگا۔ جب تم فنا شے کا مسئلہ طے کرو گے ہوگا نہیں، تم خود کہو گے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ کا سامنا کیا، انہوں نے میرے سے بات کی، میں نے ان سے بات کی، تو کتنا تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہم ٹھوس باتیں یہاں کرتے ہیں، تو نبی کریم حیات النبی ہیں، موجود ہیں، جیسے صحابہ میں تھے اب بھی ویسے ہی ہیں اور موجود ہیں، اور جس کے لیے وہ حجابات اٹھا دیں اس کی قسمت ہے، اور جس کو نہ اٹھائے محسوس کرائے اس کی قسمت ہے۔ تم جانو تمہاری قسمت جانو۔ نبی کریم فرماتے انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز اس کو اپنے لیے پسند ہے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو میں اپنے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ نبی کریم سے بات چیت رہے، ان کے پیغامات ملتے رہیں، تو تمہارے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ تو ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئیں وہ پسند۔ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو میرا آپ کا تعلق رہے گا، اگر آپ کو پسند نہیں آتے تو ہم تمہارے کو نہیں جانتے، تم ہم کو نہیں جانتے۔ خلاص 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 خلاص۔ مجھے نفس کی آگ جلاتی ہے، مجھے نفس کی آگ جلاتی ہے، اب خود سے ہی گھن
آتی ہے، اب خود سے ہی گن آتی ہے، اس آگ کو للہ سرد کریں، اس آگ کو للہ سرد کریں، اس آگ کو للہ سرد کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں۔ کہ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ اے شاہ جہاں، اے شاہ زمن، اے شاہ جہاں، اے شاہ زمن، اس مجرم پہ ہو رحم کرم، اس مجرم پہ ہو رحم کرم، اے شاہ جہاں، اے شاہ زمن، اے شاہ جہاں، اے شاہ زمن، اس مجرم پہ ہو رحم کرم، اس مجرم پہ ہو رحم کرم، حالت پہ میری ترس کریں، 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 اے شاہ امم ایک نظر 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 کریں۔ عیسیٰ نے مجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے مجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے تجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے تجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے سب کو مریض کیا، عیسیٰ لاکھ طوفان ہوں وہ کنارہ ہے، ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے، ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا ہے، حیات النبی جناب محمد، حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دیں محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دیں محمد، ہیں مقبول جناب کبریا، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد، معافی دلائے نام محمد، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد، جیتے بھی ہیں کہتے کہتے محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد،
خدا مانتا ہے جو کہہ دے. عیسیٰ نے مجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے مجھ کو مریض کیا، عیسیٰ نے سب کو مریض کیا، عیسیٰ نے سب کو مریض کیا. بیمار ہوں دے نظروں سے شفا، بیمار ہے 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 دے نظروں سے شفا. بکری مر رہی تھی، بکری جان نہیں تھی اس میں. آپ اتفاق سے اس بڑھیا کے لمبا واقعہ چھوٹا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، بیمار بھی ہوں. جنگل میں تھے، نہ کھانا نہ پینا، صحابہ جان نثار ساتھ. تو اس بڑھیا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. وہ بڑھیا آئی، معذرت کی. اس کو نہیں پتہ تھا یہ کون آ گیا. اس کو نہیں پتہ تھا آج ساری خیریں اس کے گھر میں آ گئی. تو معذرت کرنے لگی، ہم عرب ہیں، مہمان نواز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں. نظروں کی بات ہے. آقا جی نے کہا وہ بکری جو کھڑی ہے. اس نے کہا وہ تو بکری مر رہی ہے، چرنے بھی نہیں جا رہی ہے، اس نے لا کے کھڑی کر دی. آقا جی کی نظر کرم پڑ گئی نا. جب نظر کرم پڑ گئی اور لے گئی تو اس میں دودھ ہی دودھ آ گیا. سارے گھر کے برتن بھر دیے اس نے. اتنے میں آقا جی وہاں سے روانہ ہوئے. لمبا قصہ ہے. اب میں معبد گھر میں آیا تو تھکا ہوا تھا، ٹیک لگائی، ایک برتن کو اٹھایا، دودھ بھرا ہوا، دوسرا برتن دودھ بھرے ہوئے. بولا یہ کہاں سے دودھ آیا؟ سارے جنگل میں دودھ نہیں ہے، بکریاں مر رہی ہیں. کہا یہ نہ پوچھو دودھ کہاں سے آیا، پوچھو مجھ سے یہاں کون آیا. آپ کی تعریف اس نے کی، تعریف کی اس نے. اور آپ کا جو ادب تھا، صحابہ کرتے تھے وہ ادب بتایا، اتنا ادب کرتے تھے. تو اس نے قسم کھائی میں اب جاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، خدا کی قسم جہاں ملیں گے میں ایمان لاؤں گا. نظر کرم میں بکری زندہ ہو گئی، کیا کیا ہو گئے. آقا کی تعریف جتنی بھی کرو کم ہو نہیں سکتی، کس سے ہو سکتی ہے. عیسیٰ نے سب کو مریض کیا، عیسیٰ نے سب کو مریض کیا، بیمار ہے دے نظروں سے شفا، بیمار ہے دے نظروں سے شفا، بیمار ہے دے نظروں سے شفا. دل میں نیت رکھو آقا جی کرم کریں، نظر سے شفا. وہ دیکھو بکری زندہ ہو گئے، تم کو بھی زندہ کر دیں گے. بیمار ہے دے نظروں سے شفا، بیمار ہے دے نظروں سے شفا، بیمار ہے دے نظروں سے شفا. سارے مرض خدا را ختم کریں، سارے مرض خدا را ختم کریں، سارے مرض خدا را ختم کریں، سارے مرض خدا را ختم کریں. حالت پہ میری ترس کریں، حالت پہ میری ترس کریں، حالت پہ میری ترس کریں. سارے مرض خدا
ختم کریں سارے مرض خدا را ختم کریں اے شاہ امم ایک نظر 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 کریں اے شاہ امم ایک کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے نگاہ کرم نگاہ کرم میرے دل میں ہے غم نکلے ہے دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم نگاہ کرم دل میں ہے غم دل میں ہے غم نکلے ہے دم نکلے ہے دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے شاہ امم ایک نظر کریں 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 ہے دل عیسیٰ کی دلدل میں ہے دل عیسیٰ کی دلدل میں شاہ جی تک یہ دل نکلے شاہ جی تک یہ دل نکلے شاہ جی تک یہ دل نکلے اس قید سے دل آزاد ہوئے اس قید سے دل آزاد ہوئے شاہ امم ایک نظر کریں اے شاہ امم ایک نظر کریں اے شاہ امم ایک نظر کریں اے شاہ امم ایک نظر کریں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں عیسیٰ میں غرق ہوں چور ہوں میں عیسیٰ میں غرق ہوں چور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں عیسیٰ میں غرق ہوں چور ہوں میں عیسیٰ میں غرق ہوں چور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں عیسیٰ
میں غرق ہوں، چور ہوں میں سیاہ میں غرق ہوں، چور ہوں میں سیاہ سے مجھ کو پاک کریں، آمین۔ سیاہ سے مجھ کو پاک کریں، سیاہ سے مجھ کو پاک کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے شاہ امم ایک نظر کریں، اے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ آیا ہوں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے۔ جو غریب ہو عظیم کہتے ہیں، ادیب ہو، ادب اس میں ہو، پیچھے مردے دھلا دھلا کے کھانے کھاتے رہے، گرمی لگی ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ہاں، ادھر لوگ تجھے نہیں جانتے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے تو مردے دھلا کے کھانا کھاتا تھا، ختم پڑتا تھا، کوئی مرے تو اسے ختم ملے، بھائی کوئی نہ مرے کوئی ختم کراتا ہے، یہ مولوی صاحب کا وہ حال ہے، اور ادھر کرتا پھرتا لوگوں میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میں تجھے نہیں مانتا، ادھر سامنے میرے کان پکڑ توبہ کر۔ ایک کان ایسے پکڑتے منو سے، ایک کان مرغا نہیں، اوئے 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 یہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میں نے کہا اس کو آزماؤں تھوڑا محبت والا، ورنہ کسی کو ایسی بات کرو لڑ پڑتا آدمی نہیں، پھر لوگوں کے سامنے اس کو مرغا بنانا، توبہ توبہ۔ بھائی مجھے تیری محبت کا یقین آ گیا، شمع اس 1,00,000 روپیہ انعام، کیا چاہیے؟ اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے، 1,00,000 روپیہ مفت میں، سچا محبت، ورنہ ایسی بات کو نہیں برداشت کرتا، لوگوں کے سامنے مرغا بن، توبہ توبہ توبہ۔ محبت والے کو آزما، کہتے ہیں محبت والے کو بات بری نہیں لگتی، جسے محبت ہو تو سچا محبت والا۔ اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ بھائی میں بہت بیمار ہوں، یہاں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہوں، تم لوگوں سے مل جل کے خوشی آتی ہے مجھے کہ ہم تم آقا کی محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں، اور نبی جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت لازم ان لوگوں کے لیے جو خدا رسول کی محبت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہم تو آپ اکثر اس لیے بیٹھتے ہیں، باقی نیت خدا جانے، جس کی نیت میں گڑبڑ ہے وہ اللہ رسول کی محبت کی نیت کر لے تاکہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور میں تھکا ٹوٹا ہوا ہوں،
لیکن آپ کے بات ایسے کرتا ہے، تھکا ٹوٹا ہوا تو ای کر کے بات کرتا ہے. یہ تو مرغے بناتا ہے لوگوں کو اور کیا کرتا ہے، پھر کہتا ہے تھکا ٹوٹا ہوا. بھائی میں تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جو تمہارے دل میں آئے. خوشی میں انسان محبت میں غم کو بھی بھول جاتا ہے. تو مجھے تم لوگوں کی خوشی میں کھڑا ہو. کدھر سے آیا ہے؟ لاہور سے آیا ہے. تو ادھر کیا لینے آیا ہے؟ اللہ کی محبت، آقا کی محبت. آپ کو میں ایک ٹافی دے دو. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے دیکھا آپ محبت سے دیکھا. یہ بھائی آپ کو ٹکی دے گا. ہماری دعوت یہی ہے بھائی. باقی اللہ ہم تو ٹکی سے دعوت کرتے ہیں. مہنگائی ہے بھائی. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جس سمت چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ. اچھا بھائی میں چلنا چاہتا ہوں. کہتا ہوں چلوں تو اچھا ہی ہے، کیونکہ میرے سے نہ نکلنے والی باتیں نکل جاتی ہیں. اب جو لوگ نئے آئے ہیں وہ کیا تاثر لیں گے؟ مولوی نے خطبہ پڑھا، یہ پڑھا، اس کو مرغا بنا دیا. بھائی میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی؟ تو تم کو کیا وہ راضی ہے؟ ہاں یہ بھی بات حل ہو گیا، حل ہو گیا. میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی. بس وہ دو سنا دو، میرا بڑا جی چاہتا ہے. وہ قبل آدم آیا محمد. نبی کریم بشر کی صورت میں آئے ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے، لیکن اصل میں بشر نہیں تھے، نور حق تھے. اس لیے کسی محبت والے نے کہا نور حق جلوہ نما تھے، مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا. اس لیے صحابہ جب وضو کرتے تھے، نہ سوتے تھے تو ان کو وضو کرواتے تھے. آپ وضو نہیں کرتے تھے، آپ ویسے ہی نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ آپ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے. اللہ سوتا ہے؟ تو نبی جی اللہ کے نور سے بنے تھے، آپ بھی نہیں سوتے تھے. لیکن سوتے ہمارے تمہارے لیے تھے کہ ہم کو سونے کے آداب سکھانا ہے، کہ وضو کی اور باتیں بتانی ہیں. کھانا پینا کھاتے تھے، اللہ کھاتا پیتا ہے. نبی کریم نے کھانا پینا مکے میں چھوڑ دیا تھا، کتنے دن نہیں کھا، 41 دن. کیونکہ اللہ کے نور سے بنے تھے. اللہ کھاتا پیتا نہیں تھے، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے. لیکن کھاتے پیتے ہمارے لیے تھے کہ ہم کو آپ کو انہوں نے سکھانا تھا کھانے کے آداب، حرام حلال کے طریقہ وغیرہ. اس لیے مکے میں آپ نے کہا ایکم مثلی، میری طرح کون ہے؟ اقرار نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اور کہتے تھے میرے طرح کون ہے؟ تو خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا. یہ جو کہتے ہیں ایمان گواتے ہیں. وہ ہماری تمہارا طرح نہیں ہے. دیکھنے میں بشر ہیں لیکن وہ حقیقت میں نور یزداں ہیں. آدم یا محمد ہیں، قبل آدم یا محمد ہیں، قبل آدم یا محمد. دیکھو شہد کی مکھی پھول کھاتی ہے، اس کے اندر سے جو نکلتا آپ غلاظت کہتے ہیں. شہد کی مکھی پھول کھاتی ہے، اس کے اندر جو نکلتا آپ شفا کہتے ہیں. یہ مثال آقا پر نہیں آتی، تھوڑا ذہن کھلتا ہے. آقا جی پھول والا مسئلہ نہیں ادھر چلتا. آقا جی نور الہی تھے. ہاں جی، آپ کا پیشاب حوض کوثر سے افضل تھا، کیونکہ آپ کا مادہ
نور الہی تھا، مکھی کا مادہ پھول تھا تو اس کا شفا ہو گیا، تو آقا کا مادہ تو نور الہی ہے، پھر شفا نہیں ہے۔ اور اس کی پکی دلیل کہ اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا۔ ایک دفعہ اتفاق سے آقا جی نے عذر سے پیشاب کیا، پھر خود تواضع سے اپنا پیشاب پھینکے اور کہا کرتے تھے لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل ہو، جو عقل میں نہ آئے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے وہ پیشاب پھینکنے آئے تو پیشاب کا برتن خالی تھا، تو ایک قسمت والی عورت آئی ہوئی تھی، اس نے پیشاب پی لیا۔ وہ جب آپ آئے تو آپ نے گفتگو فرمائی، کلام مبارک منہ سے نکلا، اس عورت نے آواز سنی، آواز سننی بڑی بات ہے، تو آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا پیشاب ہے، میں سمجھی پانی ہے، میں پیاسی تھی، میں پیشاب سے میں نے پانی سمجھ کے پی لیا، پانی۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطن کی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی ہو ہی نہیں سکتا تیرے پیٹ کو کوئی بیماری لگے۔ پکی حدیث، سچی حدیث۔ یوں ہی کہتے ہو، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، جہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے۔ یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا۔ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا۔ میں جاؤں 10 منٹ اور کر لینا۔ میرے آئی لوگ یوں آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ وہاں آقا جنت میں بھی جائیں گے تو کہیں نہیں جائیں گے، جہاں آقا کا قصر ہوگا وہاں جائیں گے، بار بیٹھ جائیں گے، پھر وہ جہاں بھیجیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ کسی حور وور کو نہیں دیکھنا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، پھر جہاں سے تصرف فرمائیں گے وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئی لو یو ہماری تمہاری بڑی لمبی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔